یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن۔ خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ خدا آپ کو اور ایک موقع دیا ہے اس کے کلام کو سننے کے لیے۔ میری التجا آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ کوشش کر کے اگر آپ ہر دن آدھا گھنٹہ خدا کے کلام کو سننے کے لیے نکالیں گے تو آپ خدا کی طرف سے برکت پائیں گے۔ انسان کے زندگی میں کام کاج تو ہے، مگر ساتھ ساتھ خدا کے لیے بھی وقت نکالنا ضروری ہے۔ اب ہم خدا کا کلام شروع کریں گے، اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے سو وقت ہم یشوع کی کتاب باب 7 اور اس کی آیت 15 سے غور کرنا شروع کرے تھے اور باب 7 کو ختم کرے۔ اس کے بعد ہم باب 8 اٹھائے تھے اور اس کے پہلے 7 آیتوں پہ غور کرے تھے۔ اب میں آپ کا توجہ آیت 18 اور 19 پہ لانا چاہوں گا، جہاں لکھا ہوا ہے، تب خداوند نے یشوع سے کہا کہ جو بادشاہ تیرے ہاتھ میں ہیں اسے آئی کی طرف بڑھا دے، کیونکہ میں اسے تیرے قبضے میں کر دوں گا۔ اور یشوع نے اس برچھے کو جو اس کے ہاتھ میں تھا شہر کی طرف بڑھایا۔ تب اس کے ہاتھ بڑھاتے ہی جو گھاٹ میں تھے اپنی جگہ سے نکلے اور دوڑ کر شہر میں داخل ہوئے اور اسے سر کر لیا اور جلد شہر میں آگ لگا دی۔ تو پیارے بھائی اور بہن، خدا جو ہے آئی شہر کو یشوع کے حوالے کر دیا، یعنی کہ کل کی ہار آج جیت بن گئی۔ میرے بھائی، یا میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک بار گناہ کو نپٹنے کے بعد گناہوں کی معافی اور جیت ہمارے سامنے ہے۔ گناہ میں مبتلا ہے کہ ہم جیت حاصل نہیں کر سکتے۔ خدا اس میں ہمارا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ جس وقت آکن کا صفایا ہو گیا، جس وقت اسرائیلیوں کے لشکرگاہ سے گناہ نکل گیا، تو خدا اپنا ہاتھ بڑھایا اسرائیلیوں کو آئی پہ جیت حاصل کرنے کے لیے۔ ہم اپنے میں گناہ رکھ لے کے جو ہیں خدمت گزاری کرنے کے لیے آگے بڑھنا نہیں چاہیے۔ اگر آگے بڑھ بھی جائیں گے تو ہم جیت حاصل نہیں کر سکیں گے۔ جیت صرف خداوند کے ذریعے سے ہے، اور یہ جیت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ہم اپنے گناہ سے نپٹیں گے اور خدا سے معافی مانگ کے اپنے آپ کو صاف کریں گے۔ یاد رکھو کہ گناہ ہمیشہ ہم کو غم کے طرف بڑھاتا ہے۔ گناہ ہم کو سکون سے جینے نہیں دیتا، تو گناہ کو ہمارے زندگی سے نکالنا ضروری ہے۔ یشوع غم سے بھرے ہوئے تھے اور ان کے دل کو بے حد تکلیف ہوئی جب ان کو پتا چلا کہ آئی کے لوگاں ان کے جنگی مردوں کو مار کے بھگا دیے۔ یریو پہ جیت حاصل کر کے ان کا جو ہمت اور حوصلہ بڑھا ہوا تھا وہ پورا ختم ہوگا، مگر آئی پر جب جیت حاصل کرے تو ان کا ہمت اور حوصلہ بڑھا۔ مگر گناہ کو لشکرگاہ سے جب باہر کرے تو ان کو صرف جیت حاصل نہیں ہوئی، بلکہ جیت حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا ہمت اور حوصلہ بھی بڑھا، اور ان کے دل میں خوشی بھی پیدا ہوئی، اور انہوں یہ بات جان لیے کہ خدا پاک خدا ہے اور انہیں گناہ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ یہ ہوگا۔ اب ہم آیت 30 اور 31 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، جب یشوع نے کوہ ایبال پر خداوند اسرائیل کے خدا کے لیے ایک مذبح بنایا، جیسا خداوند کے بندے موسیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا، اور جیسا موسیٰ کی شریعت کی کتاب میں لکھا ہے، یہ مذبح بے گھرے پتھروں کا تھا جس پر کسی نے لوہا نہیں لگایا تھا، اور انہوں نے اس پر خداوند کے حضور سوختنی قربانیاں اور سلامتی کے ذبیحے گزرانے۔ تو یہاں کلام بتاتا ہے کہ مذبح پہ لوہے کا استعمال نہیں ہوا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نہیں چاہتا تھا کہ اسرائیلیاں اس میں مسرور رہنا۔ خدا جو ہے قدم قدم پہ اسرائیلیوں کو گناہ کرنے سے بچانا چاہتا تھا۔ انہیں نہیں چاہتا تھا کہ اسرائیلیاں غفلت میں آ کے گناہ کرنا۔ کتنا بھی بولے تو خدا ان لوگوں کو چنا اور مصر کے باہر لایا تاکہ اسرائیلیاں اس کے ساتھ ذاتی رشتہ قائم کرنا اور ایک پاک اور بے عیب زندگی گزارنا۔ اب ہم آیت 32 سے 35 پڑھیں گے، جو کہ یہ باب کے آخری آیتیں ہیں۔
اور اس نے وہاں ان پتھروں پر موسیٰ کی شریعت کی جو اس نے لکھی تھی سب بنی اسرائیل کے سامنے ایک نقل کندہ کی، اور سب اسرائیلی اور ان کے بزرگ اور منصبدار اور قاضی یعنی دیسی اور پردیسی دونوں لاوی کاہنوں کے آگے جو خداوند کے عہد کے صندوق کے اٹھانے والے تھے، صندوق کے ادھر اور ادھر کھڑے ہوئے۔ ان میں سے آدھے تو کوہ گرزم کے مقابل اور آدھے کوہ ایبال کے مقابل تھے، جیسا خداوند کے بندے موسیٰ نے پہلے حکم دیا تھا کہ وہ اسرائیل لوگوں کو برکت دیں۔ اس کے بعد اس نے شریعت کی سب باتیں یعنی برکت اور لعنت جیسی وہ شریعت کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں پڑھ کر سنائیں۔ چنانچہ جو کچھ موسیٰ نے حکم دیا تھا اس میں سے ایک بات ایسی نہ تھی جسے یشوع نے بنی اسرائیل کی ساری جماعت اور عورتوں اور بال بچوں اور ان مسافروں کے سامنے جو ان کے ساتھ مل کر رہتے تھے نہ پڑھا ہو۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو ساری شریعت پڑھی گئی، تو یہ شریعت اسرائیلیوں کے سامنے رکھی گئی اور ان لوگوں کو یہ شریعت پہ چلنا ضروری تھا۔ شریعت لکھی گئی تاکہ لوگ پڑھے اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پہ عمل کرے۔ پیارے بھائی اور بہن، خدا ہمارے ہاتھ میں کیا رکھا ہے؟ خدا جو ہے ہمارے ہاتھ میں چھپی چھپائی بائبل شریف رکھا ہے۔ وہ زمانے میں شریعت لکھی جاتی تھی، مگر آج ایک ہی وقت پہ کئی ہزاروں بائبل شریف چھپ جاتی ہیں۔ تو اب آپ سوچ سکتے کہ خدا اگر اس وقت اس کے کلام کو پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے پہ زور دیا ہے جبکہ اس کے کلام کو ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، تو یہ زمانے میں جبکہ اس کا کلام آسانی کے ساتھ چھپتا ہے اور آسانی کے ساتھ ملتا ہے، تو ہم اس کے کلام کو کتنا پڑھنا چاہیے اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا چاہیے۔ آج آپ اپنے اپنے دلوں کو جانچنا ہے۔ آپ اپنے دل میں یہ دیکھنا ہے کہ آپ خدا کا کلام کتنا پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ کا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ آپ کو جتنا پڑھنا ہے اتنا نہیں پڑھ رہے ہیں، تو کیا آج سے آپ پڑھنا چاہیں گے کیا؟ ساتھ ساتھ آپ اپنے دل میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر آپ خدا کا کلام پڑھ رہے ہیں تو اس پہ کتنا عمل کر رہے ہیں۔ اگر آپ کا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ آپ عمل نہیں کر رہے ہیں، تو کیا آج سے آپ خدا کے کلام پہ عمل کرنا چاہیں گے کیا؟ ایمان رکھنے والے کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ کئی ایمان رکھنے والے خدا کے کلام کو پڑھنے کی خواہش رکھتے ہیں، خدا کے کلام کو سننے کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن جب عمل کرنے کی بات پیدا ہوتی ہے تو میلوں دور رہتے ہیں۔ تو یہ ختم ہوا باب 8 اور اب ہم اٹھائیں گے باب 9۔ پیارے بھائی اور بہن، جیسا یشوع جو ہیں وعدے کے زمین کا قبضہ قدم با قدم کرنا شروع کرے تو انہوں 3 دشمنوں کا سامنا کرے۔ پہلا دشمن تھا یریو، دوسرا دشمن تھا آئی، اور تیسرا دشمن تھا جبونیا۔ یشوع کے یہ 3 دشمن آج مسیح بھائیوں اور بہنوں کے بھی دشمن ہیں۔ آج مسیح بھائیاں اور بہناں بھی یہ 3 دشمنوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ یریو جو ہے دنیا کی نشانی ہے، آئی جو ہے جسم کی نشانی ہے، اور جبونیا شیطان کی نشانی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یشوع کا جو ارادہ تھا وہ یریو کو لینے کے لیے تھا، جو کہ زمین کے بیچ میں تھا۔ اس کے بعد آئی جو شمال کی مشرق کے طرف تھا اور جنوب کے طرف جبانیوں کا گٹھ بندھن تھا۔ تو یشوع سب سے پہلے یریو کو ہرائے، اس کے بعد آئی کو ہرائے، اور اب باری ہے جبانیوں کو قبضہ کرنے کی۔ مگر ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ جبانیاں بڑے ہوشیار تھے۔ اب ہم پڑھیں گے آیت 1 اور 2، لکھا ہوا ہے، اور جب ان سب ہتی، اموری، کننی، فرزی، ہوی اور یبوسی بادشاہوں نے جو یردن کے اس پار کوہستانی ملک اور نشیب کی
زمین اور بڑے سمندر کے اس ساحل پر جو لبنان کے سامنے ہیں رہتے تھے، یہ سنا تو وہ سب کے سب فراہم ہوئے تاکہ متفق ہو کر یشوع اور بنی اسرائیل سے جنگ کرے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ شک کی بات نہیں ہے کہ یہ بادشاہیں یہ ارادہ کر لیے تھے کہ ان لوگاں مل کے اسرائیلیوں کے ساتھ لڑیں گے۔ ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اگر مل کے لڑیں گے تو اسرائیلیوں کو ہرا سکیں گے، مگر ان لوگاں یہ بھول گئے تھے کہ جو خدا ان لوگوں کو مصریوں اور فرعون کے بندش سے چھڑا کے مصر کے باہر لایا، جو خدا ان لوگوں کو لال دریا کے پار کرا، جو خدا ان لوگوں کو چٹان میں سے پانی پلایا، جو خدا ان لوگوں کو یردن ندی کے پار کرایا، جو خدا ان لوگوں کو یریو پہ جیت دلایا، جو خدا ان لوگوں کو آئی پہ جیت دلایا، وہ خدا ابھی بھی ان لوگوں کے ساتھ ہے اور ان لوگوں کے لیے لڑنے والا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ بادشاہوں کے دل و دماغ میں یہ بات پیدا نہیں ہوئی کہ خدا اسرائیلیوں کے ساتھ ہے اور خدا اسرائیلیوں کے لیے لڑنے والا ہے، مگر جو جباؤن کے لوگ تھے ان کے دل و دماغ میں یہ بات آئی کہ خدا اسرائیلیوں کے ساتھ ہے، تو ان لوگاں اپنے دل و دماغ میں یہ بات پیدا کرے کہ ان لوگاں اسرائیلیوں کے ساتھ نہیں لڑیں گے بلکہ ان لوگوں کے ساتھ صلح کر لیں گے۔ آیت 3 سے 10 میں لکھا ہوا ہے، اور جب جباؤن کے باشندوں نے سنا کہ یشوع نے یریو اور آئی سے کیا 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 ہے تو انہوں نے بھی ہیلا بازی اور جا کر سفیروں کا بھیس بھرا اور پرانے بورے اور پرانے پھٹے ہوئے اور مرمت کیے ہوئے شراب کے مشخیزے اپنے گدھوں پر لادے اور پاؤں میں پرانے پیوند لگے ہوئے جوتے اور تن پر پرانے کپڑے ڈالے، اور ان کے سفر کا توشہ سکی پھاپندی لگی ہوئی روٹیاں تھیں، اور وہ جلجال میں خیمہ گاہ کو یشوع کے پاس جا کر اس سے اور اسرائیلی مردوں سے کہنے لگے، ہم ایک دور ملک سے آئے ہیں، سو اب تم ہم سے عہد باندھو۔ تب اسرائیلی مردوں نے ان حویوں سے کہا کہ شاید تم ہمارے درمیان ہی رہتے ہو، پس ہم تم سے کیوں کر عہد باندھیں؟ انہوں نے یشوع سے کہا، ہم تیرے خادم ہیں۔ تب یشوع نے ان سے پوچھا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا، تیرے خادم ایک بہت دور ملک سے خداوند تیرے خدا کے نام کے باعث آئے ہیں، کیونکہ ہم نے اس کی شہرت اور جو کچھ اس نے مصر میں کیا اور جو کچھ اس نے اموریوں کے دونوں بادشاہوں سے جو یردن کے اس پار تھے، یعنی حزبوں کے بادشاہ سیہون اور بسنت کے بادشاہ اوج سے جو استارت میں تھا کیا، سب سنا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، جباؤنیاں بڑے چالاک تھے اور جھوٹ بولنے میں اول نمبر تھے۔ ان لوگاں جو ہے اسرائیلیوں کے سامنے ایسا حال بنائے کہ ان لوگاں دور دراز شہروں سے آئے ہیں، مگر اصلیت میں دیکھا گیا تو ان لوگاں یروشلم سے چند میل دور تھے، زیادہ دور نہیں تھے۔ ان لوگاں یشوع کو یہ بتانے لگے کہ ان لوگاں زندہ اور سچے خدا کی عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ ان لوگاں یشوع کے سامنے اپنا حال بیان کرے جو کہ ایک بہت بڑا جھوٹ تھا۔ ان کے باتوں میں ایک منٹ کی بھی سچائی نہیں تھی، اور یہ جال میں یشوع اور اسرائیلیاں پھنس گئے۔ ان لوگاں جھوٹے باتوں کو سچ سمجھنے کو لگے، اور جو کہ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ تھا، مگر یہاں یشوع ان لوگوں کے باتوں میں آ کے ان سے صلح کر لیے، جبکہ خدا ان لوگوں کو بول چکا تھا کہ زمین کے سارے لوگوں کو ختم کر دینا اور ان کے ساتھ بالکل صلح نہیں کرنا۔ حالانکہ یشوع کی دلی خواہش یہ تھی کہ انہوں خدا کے حکموں کے ساتھ چلنا، مگر یہاں انہوں دھوکہ کھا گئے، ان کو دھوکہ دیا گیا۔ کئی لوگ ہیں جو جان بوجھ کے خدا کے حکموں پہ عمل نہیں کرتے، مگر یہاں یشوع جان بوجھ کے نہیں کرے بلکہ دھوکہ کھا گئے۔ میرے دوست، جان بوجھ کے گناہ کرنا ایک بات ہے
اور دھوکے کے ذریعے سے گناہ کرنا الگ بات ہے۔ مگر جو بھی ہے، آپ ہونا بول کے کرو یا دھوکے کے ذریعے سے کرو، خدا کے نظروں میں گناہ گناہ ہے اور گناہ کی سزا بھگتنا ضروری ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، آپ کو یاد ہوگا کہ یریو دنیا کی نشانی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم دنیا پہ غالب کیسا آ سکتے ہیں؟ میرے بھائی، یہ ایمان کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ یہ ہوگا، اب آئی جو ہے جسم کی نشانی ہے، اب آپ اس پہ کیسا غالب آ سکتے؟ یہ چیز پہ غالب آنے کے لیے ہمارے جسم سے ہم کو لڑنا نہیں ہے، بلکہ ہم کو ہمارے کمزوریوں کو پہچاننا ہے اور خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا اور ہمارے زندگی میں پاک روح کو اجازت دینا جسم پہ جیت حاصل کرنے کے لیے۔ میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہوں گا کہ وہ خدا تھا جو یشوع کو بولا، میں آئی تمہارے ہاتھوں میں کر دوں گا، میں آئی کو تم لوگوں کے حوالے کر دوں گا۔ یہ ہوگا، اب ہم کو تیسرے دشمن پہ غور کرنا ہے، جو کہ جیبونیاں ہیں، جو شیطان کی نشانی ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، افسیوں کے خط میں بتایا گیا ہے کہ ہم شیطان کا مقابلہ کیسا کرنا چاہیے۔ افسیوں کا خط باب 6 اور اس کی آیت 11 میں لکھا ہوا ہے، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو۔ تو جیبانیاں جو طور طریقہ اسرائیلیوں کے خلاف اپنائے، وہ طور طریقوں سے اسرائیلیاں خبردار رہنا تھا۔ آج ہم کو شیطان کے طور طریقوں سے خبردار رہنا ہے۔ افسیوں کے خط میں صاف صاف بتایا گیا ہے کہ ہماری لڑائی خون اور گوشت سے نہیں ہے، بلکہ ہماری لڑائی شیطانی طاقتوں کے ساتھ ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنے مسیح بھائی یا بہن یہ دشمن کو پہچان رہے ہیں؟ آخر شیطان کرتا کیا ہے؟ شیطان کا کام یہ ہے کہ آپ کو دھوکہ دینا اور آپ کو اس کے راہوں پہ لے کے چلنا۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ شیطان آپ کو شرابی یا افیمچی بنانے میں دلچسپی لیتا ہے، بلکہ اس کو معلوم ہے کہ اس کو کلیسیا میں داخل ہونا ہے۔ ہر اتوار انہیں کلیسیا میں شامل ہوتا، انہیں بڑا مذہبی بننا چاہتا ہے اور آپ کو مجبور کرنا چاہتا ہے تاکہ آپ اس کے دھوکے بازی میں آ کے اس کی عبادت کرے۔ ویسا شیطان بڑا چالاک ہے اور کئی مسیحی لوگ دھوکہ کھا کے اس کے پیچھے ہو گئے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دشمن پہ کیسا جیت حاصل کرنا؟ یعقوب کا خط باب 4 اور اس کی آیت 7 میں لکھا ہوا ہے، خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، سب سے پہلی بات ہمارے زندگی میں یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پوری طریقے سے خدا کے حوالے کرنا۔ اور آج دنیا میں اتنی دھوکے بازی ہو رہی ہے کہ ہم یہ دھوکے بازی سے بچنے کے لیے خدا میں پناہ لینا چاہیے۔ آج کے زمانے میں شیطان کافی کام کر رہا ہے۔ یسوع مسیح پہ ایمان رکھنے والوں کو دھوکہ دینے کے لیے کافی کام کر رہا ہے۔ شیطان بہت ہی چالاکی سے ایمان رکھنے والوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ تو ہم کو جو ہے خدا کے طاقت سے شیطان کا مقابلہ کرنا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، اسرائیلیاں جب جیبونیوں سے ناتا جوڑے تو مصیبت میں آ گئے، اور اگر ہم بھی جو یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں شیطان کے ساتھ ناتا جوڑیں گے تو مصیبت میں آ جائیں گے۔ جب اسرائیلیوں کو پتا چلا کہ جیبونیاں ان کے پڑوسی ہیں اور ان کو دھوکہ دیے ہیں، تو پھر بھی ان لوگوں کے ساتھ صلح کرے، اس صلح کی عزت کرے۔ آیت 19 اور 20 میں لکھا ہوا ہے، پر ان سب امیروں نے ساری جماعت سے کہا کہ ہم نے ان سے خداوند اسرائیل کے خدا کی قسم کھائی ہے، اس لیے ہم انہیں چھو نہیں سکتے۔ ہم ان سے یہی کریں گے اور ان کو جیتا چھوڑیں گے، تا نہ ہو کہ اس قسم کے باعث جو ہم نے ان سے کھائی ہے ہم پر غضب ٹوٹے۔ تو وہ دنوں میں صلح کی عزت ہوئی، حالانکہ خدا کے حکم کے خلاف یہ ہوا۔ اب آپ شاید یہ سوچیں گے کہ پرانا عہد نامہ کے لوگاں پڑھے لکھے نہیں تھے اور جنگلیاں تھے،
مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ پرانا عہد نامہ کے لوگ اپنے قسم کو رکھتے تھے، اپنے قسم سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ میرے بھائی، خدا آج ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم ہماری قسم رکھنا۔ آیت 21 اور 27 میں لکھا ہوا ہے، سو امیروں نے ان سے یہی کہا کہ ان کو جیتا چھوڑو۔ پس وہ ساری جماعت کے لیے لکڑہارے اور پانی بھرنے والے بنے، جیسا امیروں نے ان سے کہا تھا۔ اور یشوع نے اسی دن ان کو جماعت کے لیے اور اس مقام پر جسے خداوند خود چنے اس کے مذبح کے لیے لکڑہارے اور پانی بھرنے والے مقرر کیے، جیسا آج تک ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یا میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا، مگر میری التجا یہ ہے کہ آپ جتنے باتیں سنے ہیں وہ سارے باتوں پہ عمل کرو، کیونکہ خدا آپ سے یہ چاہتا ہے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔